مدحته القائلون ولا يحصين أماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين السراج المنير البشير النذير ورسول الثقلين صاحب قاب قوسين نبي المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المبشر المطهر المذكر المدبر العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين المقربين المنتجبين الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحصين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فإلى الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات الله رحم الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صلوات الله لائق حمد و ثنا و تسبیح و تعریف و ستائش ہے وہ اللہ جو ہے قابل عبادت اور جس نے بھیجے ہمارے لیے وہ کہ جو ہے صاحب منصب رسالت اور اسی رسالت کی حفاظت کے لیے جو عہدہ اس نے بنایا وہ ہے امامت شکر اس پروردگار کا 1446 ہجری قمری ماہ صفر المظفر کا آخری عشرہ ہے اور سہروزہ مجلس کی پہلی مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں تینوں مجلسیں ہی ایک ایک ہستی سے موسوم ہیں مگر ظاہر ہے ربط نہ ہو تو میرے خطیب ہونے کا فائدہ کیا ہے تو بے ربط گفتگو تو میں نہیں کروں گا موضوع جو بحث میں رہے گا امامت معنی امامت
فضائل امامت، مناقب امامت، وجود امامت، ضرورت امامت. امامت کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، کب ہے، کہاں ہے؟ دراصل اور نبوتوں کی ضرورت نہیں تھی، ورنہ خدا کے لیے مشکل نہیں ہے کہ ایک اور نبی بنا دے یا کسی کو رسول بنا دے. یہ ایک مثال آج دے رہا ہوں، اور 3 روز کی جو تقریر ہے وہ اسے ایک مثال پہ چلے گی. بھائی یوں سمجھ لیجئے خدا کو اسلام کی عمارت تعمیر کرانی تھی. اس نے کہا آدم جاؤ چھتیں بناؤ، نوح جاؤ دیواریں بناؤ، ابراہیم جاؤ کھڑکیاں لگاؤ، موسیٰ جاؤ دروازے بناؤ، عیسیٰ جاؤ اس کو آمادہ کرو. ایک مرتبہ جب وہ عمارت اسلام آمادہ ہو گئی، تیار ہو گئی، وجود پا گئی، تو اللہ نے ایک آخری کو بھیجا کہ اس عمارت پہ 2 تختیاں لگا دو. پہلی تختی الیوم اکملت لکم دینکم، اب یہ مکمل ہو گئی، کوئی نئی دیوار نہیں بنے گی، کوئی نئی چور دروازہ نہیں بنے گا. اور دوسری تختی ہے حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرامہ حرام الی یوم القیامہ. آج جو مصطفیٰ کا حلال ہے وہ قیامت تک کے لیے حلال، جو آج محمد کا حرام ہوگا وہ قیامت تک کے لیے حرام. تمہیں اجازت نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ بھی اس میں ڈالو. میں اور آسان کروں، دیوار بنوانی تھی، کھڑکیاں لگوانی تھیں، دروازے بنوانے تھے، چھت بنوانی تھی. اللہ نے جو مزدور منتخب کیے وہ ہیں نبی اور رسول. اب اللہ کو نئے بنانے والے نہیں چاہیے. عمارت تیار ہو چکی، آمادہ ہو چکی، اب خدا کو اس عمارت کی حفاظت کرنے والے چاہیے. اچھا جب عمارت بن رہی تھی تو جنہوں نے بنائی، جن کو اللہ نے مزدوری دی، ان کا انتخاب کس نے کیا؟ جو مالک ہے. بھائی مالک نے کیا نا. بھائی بنانے والوں کا انتخاب مالک نے کیا، تو بچانے والوں کا انتخاب بھی مالک کرے گا، امت نہیں کرے گی. اسی علمی زبان میں اسی عقیدے کو کہا جاتا ہے امام وہ ہوتا ہے جو منصوص من اللہ ہو، جس کو اللہ بنائے، امت نہ بنائے. کیوں؟ چونکہ اس کا محافظ ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے. اب جیسے ایک مرتبہ پروردگار نے ضرورت کو محسوس کیا کہ چوروں کا زمانہ تو بڑا پرانا ہے، چوری تو ہر جگہ ہو جاتی ہے، اور عمارت اسلام کی چوری تو وہ پکڑے. چلے میں اس عمارت میں مثال دیتا ہوں. میاں ادھر کی چوری اللہ نہ کرے کبھی ہو جائے، چور میں ویسے ہی نقطے 3 ہیں، حروف بھی 3 ہیں، چور پہ لعنت. کتنے پریشان ہو گئے آپ؟ تو بھائی کبھی ایسا نہ ہو، لیکن چوری تو وہ پکڑے. بھائی جس کو معلوم ہو یہ کھڑکی وہاں تھی، یہ کرسی وہاں تھی، یہ میز وہاں تھا، جس کو معلوم ہی نہ ہو کہ عمارت میں تھا کیا کیا، اس کو چوری کیسے پتا چلے گی؟ تو بھائی اسلام کی چوری تو وہ پکڑے کہ جب نبی نے اعلان کیا ہو اسلام کا تب بھی وہ مسلمان ہو، اور جب تک نبی دنیا سے نہ گئے ہو، نبی کو چھوڑ کے نہ گیا ہو. بعد میں آنے والوں کو کیا پتا اسلام کیا ہے؟ بعد میں آنے والوں کو کیا پتا کہ اسلام کیا ہے؟ تو بھئی چوری تو وہ پکڑے کہ جس کو معلوم ہو کہ آغاز میں کیا تھا، انجام تک کیا رہا. اب محافظ چاہیے. عمارت کو محافظ تم نہیں بناؤ گے. جو آیت میں نے پڑھی عشرے کی گفتگو میں نے ایک جملہ کہا تھا، لفظ جعل. لفظ جعل جس منصب میں قرآن میں آ جائے، جس منصب کے ساتھ اللہ لفظ جعل کو رکھے، اس سے مراد ہے کہ امت نہیں بنائے گی، اللہ بنائے گا. ان تمام مناصب میں ایک منصب ہے، منصب امامت. آیت میں نے پڑھی سورہ مبارکہ انبیاء، قرآن کا 21واں سورہ، آیت کا نشان 73، اور اسی لہجے کی دوسری آیت سورہ سجدہ میں آئے. اللہ کہنے لگا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم بناتے ہیں ائمتن امام، کنہیں؟ یہدونا بامرنا، جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، خود سے نہیں کرتے، امر پروردگار کے حامل ہیں. اس کا ایک بات تو بہت واضح ہو گئی آیت سے. اللہ نے کہا ہمارے امر سے، یعنی امام کوئی ایسا ہو جو صاحب الامر ہو. کیسے ہدایت کرتے ہیں؟ ہمارے امر سے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعِلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہر کار خیر کی ہم ان پہ وحی کرتے ہیں. لہجہ تو دیکھیے، وحی کرتے ہیں. وہی قامت الصلاۃ، وہی ایتاء الزکوٰۃ، وہی نماز قائم کرتے ہیں، وہی زکوٰۃ دیتے ہیں.
وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ قانون لنا کا لہجہ ابھی کے لیے نہیں ہے، اور وہ ہمارے بڑے پرانے عبادت گزار ہیں۔ آیت کا ظاہری ترجمہ اسی سے ملتا جلتا لہجہ قرآن میں سورہ سجدہ میں بھی ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہم نے ان کو امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، لما صبروا، وہ صبر کرتے ہیں، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری ہر آیت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن میرا موضوع سورہ انبیاء کی آیت ہے، آیت نمبر 73۔ کیا فرمایا؟ ہم نے ان کو امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ امامت کی ضرورت ہے کیوں؟ چونکہ آج کی مجلس دو ہستیوں سے موسوم ہے، تاریخیں بھی دو ہستیوں سے معصوم ہے۔ اللہ جیسی رسالت پہنچانا چاہتا ہے وہ تب پہنچے گی جب تم امامت کو مانو گے۔ اگر تم نے رسالت امامت سے نہ لی تو پھر تم یہی کہو گے رسول 40 سال کے بعد نبی ہوئے، پھر تو یہی کہتے نظر آؤ گے کہ سینہ چاک ہوا، دل کو نکالا، زمزم سے دھویا، کالا قطرہ گرایا، پھر نبوت دی۔ بھئی ہم تو ایسا نبی نہیں مانتے، النبی و نبی لو کان الصبی، نبی نبی ہوتا ہے چاہے ماں کی گود میں بھی ہو۔ اگر ویسی رسالت چاہیے جیسی اللہ دینا چاہ رہا ہے تو تمہیں منصب امامت کو ماننا پڑے گا۔ چور بہت سے تھے جو امارت اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اللہ نے 12 محافظ، 12 بھی خود سے نہیں۔ یاد رکھیے امامت کے متعلق ہمارا پہلا عقیدہ یہ ہے، چونکہ مقام جعل پہ ہے اللہ بنائے گا، امت نہیں بنائے گی۔ اور کمال یہ ہے اللہ نے ایک زبان کا تعارف کرا دیا کہ اس کا کہنا میرا کہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، پیغمبر کی زبان سے جو نکلے گا وہ کلام پروردگار ہے۔ پیغمبر اپنی مرضی سے کلام نہیں کر رہے، ہوا و نفس میں کلام نہیں کر رہے۔ پیغمبر کی گفتگو، پیغمبر کی بات، پیغمبر کا لہجہ، پیغمبر کا کلام، پیغمبر کا سوچنا، اس پہ وحی الہی کا پہرا ہے۔ اب اگر پیغمبر کسی کو بنا دیں تو گویا اللہ نے بنایا۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تو اللہ کے رسول کوئی تعداد بھی ہوگی ان اماموں کی جو بنیں گے آپ کی رسالت بچانے کے لیے۔ تو بھئی ایک مرتبہ قرآن میں اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجیب بات ہے، پیغمبر کو قرآن میں ایک نبی سے نسبت دی گئی ہے، شباہت دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ مزمل، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے تم پہ ویسا نبی بھیجا جیسا فرعون پہ بھیجا۔ کس نبی سے تشبیہ دی گئی؟ حضرت موسیٰ سے۔ صرف اتنی بات نہیں، وہ حدیث بھی کہ جس پہ امام بخاری کا استخارہ آ گیا تھا اور صحیح بخاری میں لکھنے پہ مجبور ہوئے کہ پیغمبر نے کہا تھا یا علی انت بمنزلتی ہارون من موسیٰ، اے علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی۔ تو اللہ نے بھی صحیح بخاری کی حدیث نے بھی پیغمبر کو تشبیہ دی کس نبی سے؟ موسیٰ سے۔ تو پروردگارہ یہ تو بتا دے موسیٰ کی قوم کو بگاڑنے والے کتنے تھے؟ تو اللہ نے کہا قرآن غور سے پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ۔ موسیٰ کی قوم کو بگاڑنے والے 3 تھے۔ میں نے کہا اچھا پروردگارہ 3 کیسے تھے؟ کہا پہلا فرعون تھا۔ جائیں تاریخیں پڑھیے، فرعون کا اصلی نام فرعون نہیں ہے، فرعون منصب ہے، فرعون اول، فرعون دوم، فرعون سوم۔ فرعون کا اصلی نام کیا ہے؟ ولید ابن مصعب، ولید ابن مصعب۔ کہا اچھا فرعون نام کیوں پڑ گیا؟ کہا چونکہ فرعون اسے کہا جاتا ہے جو جس منصب کا اہل نہ ہو اور اس پہ بیٹھ جائے۔ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، غاصب تھا، غاصب تھا۔ پیغمبر کی یہ آیتیں قرآن میں بتا رہی ہیں موسیٰ کی قوم کا پہلا غاصب تھا۔ کا دوسرا کون؟ کا حامان، پہلے کی مدد کرتا تھا۔ کا تیسرا کون؟ قارون، بڑا پیسے والا، بڑا غنی تھا۔ میں نے کہا پروردگارہ جب محمد کی قوم کو بگاڑنے کے لیے بتا کتنے؟ تو کہا ڈھونڈ لو، جب موسیٰ کو بگاڑنے کے لیے 3 تھے۔ تو اب میں اللہ ہی سے سوال کرتا ہوں پروردگارہ بگاڑنے والے 3 تھے امت موسیٰ کو، تو بچانے والے بھی تو بتا۔ کہ اسی قرآن میں سورہ مائدہ میں 5واں سورہ ہے، 12ویں آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا، ہم نے موسیٰ کو 12 عطا کیے۔ ہم نے موسیٰ کو ہم نے موسیٰ کو 12 عطا کیے، موسیٰ کو
12 عطا کیے، بگاڑنے والے 3، بچانے والے 12۔ اور ویسے بھی بڑی مماثلت ہے حضرت موسیٰ اور نبی میں۔ موسیٰ کا نام میم سے، میرے نبی کا نام میم سے۔ موسیٰ میں حروف 4، محمد میں حروف 4۔ محمد نے شب میں ہجرت کی، موسیٰ نے شب میں ہجرت کی۔ محمد صاحب کتاب، موسیٰ صاحب کتاب۔ محمد صاحب شریعت، موسیٰ صاحب شریعت۔ محمد صاحب قبر، موسیٰ صاحب قبر۔ جملہ کہنے کی اجازت ہے، موسیٰ کی ایک بیٹی تھی، نام کرتوم ہے، کرتوم میں حروف 5 ہیں۔ مصطفیٰ کی ایک بیٹی ہے، نام فاطمہ ہے، فاطمہ میں حروف 5 ہیں۔ اور پھر یہ بھی کمال ہو گیا، موسیٰ کا جانشین ان کا بھائی تھا۔ پیغمبر کا جانشین دوست نہیں ہوگا۔ پھر سن لیجئے، موسیٰ کی بیوی صفورہ نے اونٹ پہ بیٹھ کے موسیٰ کے جانشین سے جنگ کی۔ سارے مسلمان کہنے لگے صفورہ جہنمی، صفورہ جہنمی۔ میں نے کہا کاہے کو جہنمی؟ شعیب کی بیٹی ہیں، الیاس کی بہن ہے، نبی کی بیٹی ہے، نبی کی بہن ہے، موسیٰ کی زوجہ ہے۔ نبی کی بیٹی ہو، نبی کی بہن ہو، نبی کی زوجہ ہو، چاروں طرف سے عصمتوں میں گھری ہو، اس وجہ سے جہنمی بن جاتی ہے اگر نبی کے جانشین سے جنگ کرے۔ جانشین پیغمبر سے جنگ کرنے پہ عصمتوں میں گھری بیوی نہیں بچتی، بدوؤں کی بیٹیاں کہاں سے بچیں گی؟ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ بھائی تو جب بچی نہیں نبیوں کی عصمتیں، نبیوں کے گھر کی عصمتیں، تو بھائی کہا موسیٰ سے اللہ نے نسبت دے دی۔ اچھا یہ بھی عجیب ہوا، موسیٰ سے اللہ نے نسبت دی، کہا ایسا نبی جیسا موسیٰ پہ بھیجا۔ موسیٰ کے قوم کو بگاڑنے والے 3، بچانے والے 12۔ تو پیغمبر کی قوم کو بچانے والے 12 تو ہوں۔ اچھا یوں نہ سمجھ آئے موسیٰ کے 12۔ بات آگے بڑھ گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ قَالُوا مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ۔ جب عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تم میں کون ہے جو اللہ کی مدد کرے؟ میں عشرے میں اس سے بات کر چکا۔ کن کو کہا؟ حواریوں کو۔ اب جا کے تاریخ پڑھیے، تمام شیعہ سنی کتابیں۔ موسیٰ کے 12، عیسیٰ کے کتنے حواری؟ 12۔ ایک مرتبہ اللہ قرآن میں کہنے لگا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے طریقے بدلا نہیں کرتے، اللہ کے طریقے بدلا نہیں کرتے۔ مسلمانوں موسیٰ کے 12، عیسیٰ کے 12، محمد کے 4 کیسے؟ اور یہ صرف خطابت نہیں ہے، اسی لیے تو وہ حدیث جو مسلمان کہتے ہیں ہمارے گلے کی ہڈی بن گئی، نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں، حدیث کا علمی نام سن لیجئے، حدیث خلفائے اثنا عشر۔ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، متفق علیہ مسلمان کے پیغمبر نے 3 انداز سے حدیث کو کہا تھا۔ ایک انداز بخاری میں ہے، 2 انداز صحیح مسلم میں ہے، میں تینوں پڑھ دیتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا، کہنے لگے سیکون اثنا عشرا خلیفۃ من بعدی، میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے۔ اس کے بعد راوی کہتا ہے جابر ابن سمرہ قال کلمۃ لا اسمعها، پھر پیغمبر نے کچھ کہا مجھے سنائی نہیں دیا۔ جہاں تاریخ میں یہ آ جائے نا مجھے سنائی نہیں دیا، سمجھ جائیے گا علی کی بات ہو رہی ہے۔ جہاں تاریخ کا مورخ بہرا اور گونگا ہو جائے، سمجھ جائیے گا علی کی بات ہے۔ کہ پیغمبر نے کہا میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے۔ مسلم کا لہجہ بدلا، پیغمبر کہنے لگے یکون بعدی اثنا عشرا رجلا، میرے بعد 12 مرد حکومت کریں گے۔ رجل رجل، اب شیعوں کو بھی رجل سمجھانا پڑے گا۔ پہلا ڈھونڈنا ہو تو خیبر چلیے، لَأُوتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا الْكَرَّارَ غَيْرَ فَرَّارٍ، کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ مرد ہوگا۔ پیغمبر کہنے لگے 12 خلیفہ، یہاں کا 12 مرد، اور اس کے بعد تو لہجہ ہی بدل کے کہنے لگے یکونو بعدی اثنا عشرا امیرا، میرے بعد 12 امیر ہوں گے۔ اور اچھا کمال یہ مسلمانوں سے میں نے پوچھا 12 بتائیے، پیغمبر نے 12 دیے ہیں،
تو ایک مرتبہ کہنے لگے، میں آج بھی علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر بھی دیکھ رہا تھا، تاریخ الخلفاء بھی، انہوں نے کہا حدیث تو مستند ہے، اب 12 سن لیجئے. کہنے لگے پہلے 4، اچھا 5واں حسن مجتبیٰ کا، چھٹا کا معاویہ بن ابی سفیان کا، 7واں کا یزید کا، 8واں کا عبد الملک بن مروان کا، 9واں کا عمر بن عبدالعزیز کا، 10واں کا مہدی. میں نے کہا باقی 2 کا وہ اللہ پورے کرے گا. 10 بتا دیا، باقی 2 اللہ پورے کرے گا. حقیقی 12 کو چھوڑو گے تو یزید جیسا ماننا پڑے گا. میں نے بہت دھیری آواز میں کہہ دیا تو بھئی 12 تو بتائیے یہ کیا ہوا؟ 10 پیغمبر نے آپ کو دے دیے، 2 نہیں دیے. اور کمال یہ سب نے حدیث مانی اور ایک اور بات مانی کہ 12واں مہدی ہیں، 12ویں مہدی ہیں. تو سوال کر لوں میں آپ سے، 12ویں کو آپ نے بنایا کہ اللہ نے؟ 12ویں کو نبی کا خلیفہ اللہ نے بنایا کہ آپ نے؟ جو خاموش ہے بھیا انہوں نے کاہے سے بنوایا؟ تو بول لیجئے میرے ساتھ بھائی، 12ویں کو آپ نے بنایا کہ اللہ نے؟ اللہ نے بنایا. تو بھئی جب آخری اللہ نے بنایا ہے تو پہلا امت کیسے بنائے گی؟ تو بھئی کیا ہوا؟ 12 کا 12 ہوں گے 12. تو 12 کوئی ایسے ہوں، پیغمبر نے اسی خلیفہ اثنا عشر کی حدیث میں جو مسلم میں آئی ایک لہجہ اور دیا کہ خبردار مسلمانوں، ہر ایرے غیرے نتھو خیرے بدفعل کو میرا خلیفہ مت بنا دینا. لا یزال الدین حتی یقوم اثنا عشرا خلیفتا. دین تب تک سر بلند رہے گا جب تک 12 خلیفہ رہیں. پیغمبر بتا رہے ہیں یہ 12 ایسے ہوں گے جو دین کو سرفراز رکھیں گے، عزت دے دیں گے، دین ان کی وجہ سے عزت پائے گا. اب خبردار ان میں کوئی ایسے نہ لانا کہ جو جمعہ بدھ کو پڑھائیں، کوئی ایسے مت لانا جو فجر کی 2 رکعت نماز پڑھائیں پھر 2 اور پڑھا کے 4 کریں، پھر مڑ کے کہیں اگر موڈ ہے تو اور پڑھاؤں. خبردار ایسے نہ ہو کہ جو شراب پی کے نمازیں پڑھائیں. یہ ایسے ہوں جو دین کو عزت دیں. تو پیغمبر نے کہا میرے بعد 12 12 12. اسی لیے کوئی اور نہیں ملے گا مکتب جو مکتب اثنا عشر ہو، فقط ہم ہیں 12 کو ماننے والے. یہ 12 امام کیوں چاہیے؟ تاکہ پیغمبر کی رسالت محفوظ رہے، پیغمبر کی رسالت محفوظ رہے. پیغمبر کی رسالت وہ معجزہ ہے خدا کا. اگر تم نے ائمہ اہل بیت سے اس رسالت کو نہیں لیا تو توحید بھی تم تک نہیں پہنچے گی، کیونکہ تمہیں توحید بتانے والے بھی مصطفیٰ ہیں. چند جملے چونکہ تمہیں اللہ بتانے والے بھی مصطفیٰ ہیں. چند جملے مجھے مصطفیٰ پہ کہنے ہیں. کون نبی جس جیسا کوئی نہ ہو سکا؟ آیت سنیے قرآن کی، یہیں سے بات ذہن میں رکھیے گا. امامت کے کچھ فضائل ہوں گے. تو امام کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ رسول جیسا ہو. میں نے ایسے ہی نہیں کہا اب تو دلیل قائم کروں گا. تو بھائی دیکھیے پیغمبر کے بعد کون آئے؟ بھائی رسول کا مقام کتنا بلند ہے. اللہ نے ایک مرتبہ قرآن میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ بقرہ. ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. ہم اپنی کسی نشانی کو تب تک جانے نہیں دیتے جب تک کہ اس سے بہتر نہ لے آئیں، او مثلها یا اس کے جیسی نہ لے آئیں. اب تمام مسلمانوں نے بحث کیا یا اللہ کی نشانی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم کسی نشانی کو جانے نہیں دیتے، فراموش نہیں ہونے دیتے، بھولنے نہیں دیتے، غائب نہیں ہونے دیتے جب تک کہ اس کے جیسی نہ لے آئیں یا اس سے بہتر نہ لے آئیں. تو سب کہنے لگے یوں تو اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں، زمین دیکھو تو بنانے والے کو سمجھو، پہاڑ دیکھو تو بنانے والے کو سمجھو، سورج دیکھو تو بنانے والے کو سمجھو، چاند دیکھو تو بنانے والے کو سمجھو. مگر تمام مفسرین نے کہا اللہ کی سب سے بڑی نشانی فالمراد بہا حجت اللہ، اس سے مراد ہے اللہ کی حجت. جس کی نشانی ہوگی اس کی یاد دلائے گی. میں آباد چھوڑ کے چلا جاؤں، آباد دیکھ دیکھ کے آپ کو یاد آئے گا مولانا نے خوب سر کھایا تھا. تو اللہ کی نشانی کوئی ایسی تو ہو کہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے. تو سب نے لکھا ہر دور کی حجت، ہر دور کا نبی، ہر دور کا رسول اللہ کی نشانی ہے. چونکہ انہوں نے تمہیں خدا تک پہنچایا،
وہ تو کمال نبوت ختم ہو گئی، مگر نبی کا لہجہ آج بھی موجود ہے. ذکر علیوں نے بادا، حب علیوں نے بادا، النظر الی وجہ علیوں نے بادا. ذکر علی کا ہوگا، عبادت اللہ کی. محبت علی کی ہوگی، عبادت اللہ کی. چہرہ علی کا ہوگا، عبادت اللہ کی. اے اللہ یہ کیا ہے؟ چہرہ علی کا، عبادت تیری. محبت علی کی، عبادت تیری. ذکر علی کا، عبادت تیری. سمجھا رہا ہوں جو اللہ تک لے کے جائے. اسی لیے عالم اسلام کے بہت بڑے عالم سالوی اور مختلف علماء نے اس روایت کو لکھا. اس کی وجہ کہ کیوں علی کا ذکر اللہ کی عبادت، علی کی محبت اللہ کی عبادت، علی کا چہرہ اللہ کی عبادت کا وجہ یہ تھی جب جب ابو طالب کا بیٹا میدان میں اترتا تھا، ایک مرتبہ آنے والے دیکھتے تھے اور کہتے تھے لا الہ الا اللہ ما اکرم حاصل فتح، لا الہ الا اللہ ما احشا حاصل فتح، لا الہ الا اللہ ما افقہ حاصل فتح، لا الہ الا اللہ ما عبد حاصل فتح. اللہ کی قسم اللہ کی توحید کو مانتے کہہ رہے ہیں اس جیسا شجاع نہیں ہے، اس جیسا عابد نہیں ہے، اس جیسا عالم نہیں ہے. چہرہ علی کا دیکھتے تھے، منہ سے لا الہ الا اللہ نکلتا تھا. کہ اللہ کی نشانی اس لیے کہا گیا اللہ تک لے کے جائیں گے. تو پیغمبر تک تو بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ ہماری کوئی نشانی نہیں جائے گی کہ جب تک کہ اس سے اچھی نہ آ جائے یا اس کے جیسی نہ آ جائے. آدم کے بعد اچھے نوح آئے، نوح سے اچھے ابراہیم آئے، ابراہیم سے اچھے موسیٰ آئے، موسیٰ سے اچھے عیسیٰ آئے، اور پھر ان اچھوں میں وہ اچھا آیا کہ جس کے بعد کوئی اچھا آ نہیں سکا. میں اکثر کہا کرتا ہوں غور تو کیجئے، امامت پہ بات کرتے کرتے بات پھر نبوت پہ گئی ہے. اتنا اچھا آیا کہ اللہ کو قرآن میں آواز دینی پڑی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی. بابرکت ہے وہ اللہ، منزہ ہے وہ اللہ، اجلا ہے وہ اللہ، عرفہ ہے وہ اللہ، اعلیٰ ہے وہ اللہ جو لے گیا راتوں رات اپنے عبد ہی عبد کو. یہ کاہے کی بات ہو رہی ہے؟ معراج پیغمبر کی. اچھا کہاں لے گیا؟ کیا؟ من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو قرآن کی اس آیت نے معراج کا آغاز بھی بتا دیا، کہاں سے لے کے گیا بتا دیا. مسجد حرام ہے کسی میں جرت کہ مسجد حرام کا ترجمہ اماں کا زانو کرے؟ خاموش ہو کے سنا ہے آپ نے. تمہیں کس نے کہہ دیا کسی کے زانو پہ سو رہے تھے تو معراج ہو گئی؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مسجد حرام سے ہوئی. اب بھائی کمال ہے، آپ تو کہنے لگے روح گئی تھی. تو اگر روح گئی تھی تو مسلمانوں وہ روایتیں اماں سے لینا چھوڑ دیجئے کہ جہاں کوئی ام المومنین کہہ رہی ہیں کہ جب پیغمبر معراج پہ گئے تو کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا. کنڈی روح سے نہیں بدن سے ہلتی ہے، بستر روح سے نہیں بدن سے گرم ہوتا ہے. یہ روایتیں بتا رہی ہیں روح نہیں بدن گیا تھا. اسی لیے ائمہ اہل بیت نے شیعوں کی جو بہت سی نشانیاں بتائیں ان میں ایک نشانی رکھی کہ ہمارے جد کی معراج جسمانی کے قائل ہوں گے شیعہ. بھئی آپ کو کہا تھا معراج سنا دیجیے، آپ نے تو موت سنا دی. بدن یہاں رہ گیا، روح وہاں چلی گئی. روح و بدن کی جدائی موت ہوتی ہے، معراج نہیں. معراج اس معجزے کا نام ہے کہ روح بدن پہ اتنی غالب آ جائے کہ جہاں تک روح جائے بدن ساتھ ساتھ جائے. معراج پیغمبر کا معجزہ ہے، جسم کے ساتھ گئے گا. کیوں بلایا؟ کس لیے؟ سبحان اللہ، چونکہ ہمارا عبد تھا، عبد ہی. اللہ نے یہ تو نہیں کہا سبحان الذی اسریٰ بنبیہ ہی، نبی کو بلایا، بے رسول ہی، رسول کو بلایا. کہا جی نہیں، عبد. یہ عبدیت ہے پیغمبر کی. رک جائیے اس مرحلے پہ اور اب گفتگو سن لیجیے جس میں رسالت بھی آ جائے گی، امامت بھی. آج کے امام فرمانے لگے ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا وان اللہ اتخذہ نبیا قبل ان یتخذہ رسولا وان اللہ اتخذہ رسولا قبل ان یتخذہ اماما. اللہ نے ابراہیم کو سب سے پہلے عبد بنایا، پھر نبی بنایا، پھر رسول بنایا، پھر امام بنایا. اور ایک مرتبہ جب ابراہیم کو امام بنا دیا تو قرآن میں کہنے لگا سورہ بقرہ میں انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم تمہیں انسانوں کا امام بنا رہا ہوں.
یعنی امامت سب سے بڑا عہدہ ہے. یاد رکھیے گا امامت سب سے بڑا عہدہ ہے. جو پریشان ہو جاتے ہیں رسول اللہ کے لیے، رسول اللہ بھی امام ہے، امام الانبیاء. امامت سب سے بڑا عہدہ ہے. ابراہیم کو آخر میں ملا ہے. اور پھر یہ بھی عجیب، سب سے پہلے کیا ملا؟ عبد. اور عبدیت وہ منزل ہے کہ جو خدا نے تم سے بھی چاہا ہے کہ عبد ہو جاؤ. کچھ نہیں پا پاؤ گے جب تک عبدیت نہ ہو. تو مرکزی اور سب سے پہلا زینہ کیا ہے؟ عبدیت. اللہ نے کہا لے گیا نبی کو، یہ کہا لے گیا رسول کو. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جو لے گیا اپنے عبد کو. جس مصطفیٰ کی عبدیت اتنی بلند ہو، جس مصطفیٰ کی عبدیت اتنی بلند ہو کہ ایک موقع آئے ملکوتیت پیچھے رہ جائے اور فرشتے کو کہنا پڑے لو دنوت انملتا لاحترقت، اگر کوڑے انگشت کے برابر آگے بڑھا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. اور وہ اپنی عبدیت کے ساتھ، جوتیوں کے ساتھ آگے بڑھ جائے. جس مصطفیٰ کی عبدیت اتنی بلند ہو، اس کی رسالت کتنی بلند ہوگی؟ اس نبی کی رسالت کتنی بلند ہوگی؟ تو اب اچھوں کے بعد سب سے اچھا مصطفیٰ. تو پروردگارہ مسئلہ یہی تو ہے کہ پیغمبر کے بعد کون آئے گا؟ اور ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں، قرآن میں جتنے عہدے ہیں، چاہے وہ نبوت ہو چاہے وہ رسالت ہو، یاد رکھیے گا. اب یاد رکھیے گا، جملہ بہت قیمتی ہے. پیغمبر کے بعد نبوت و رسالت کا خاتمہ ہوا ہے، ہدایت کا خاتمہ نہیں ہوا. دلیل قرآن سے دے رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما انت منذر ولکل قوم ہاد. اے مصطفیٰ آپ ڈرانے والے تو ہیں، لیکن ولکل قوم ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی رکھا ہے، ہدایت کرنے والا رکھا ہے. لہجہ بتا رہا ہے جب تک قوم باقی رہے گی اللہ کی جانب سے کوئی ہادی بھی ہوگا. یا اللہ نبوت و رسالت تو ختم ہو گئی، کہ یہی تو بتا رہے ہیں ہدایت نہیں ہوئی. نبوت و رسالت کے بعد جس منصب سے سر چشمہ ہدایت پھوٹے گا اسی کو امامت کہا جاتا ہے، اسی کو امامت کہا جاتا ہے. بھائی اسی موضوع پہ واپس ہوں. تو پیغمبر کے بعد جو بھی منصب پہ آئے کیسا ہے پروردگارہ؟ تو نے کہا ناتن بخیر منہا او مثلہا، یا تو افضل آئے گا یا اس کے جیسا. کیا پیغمبر کے بعد پیغمبر سے افضل آئے گا؟ آ نہیں سکتا. بعد از خدا بزرگ تھوئی قصہ مختصر. خدا کے بعد اگر کوئی ہے تو ذات مصطفیٰ ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچه خوبا ہمیں دارن تو تنہا داری. عیسیٰ کا عیسیٰ کی بیماروں کو شفا دینا اپنی جگہ، یوسف کا حسن اپنی جگہ، موسیٰ کا ید بیضا اپنی جگہ. مگر مصطفیٰ میں کیا کروں، سب کچھ تم میں جمع ہو گیا. تب پیغمبر کے بعد افضل تو آنے سے رہا، تو اب کیا کمتر آئے گا؟ کہہ دیجئے کمتر آیا تھا. تو پھر پروردگار سے میرا سوال ہے، پروردگارہ جب ذہن بشریت کو زوال ہی کی جانب لانا تھا تو اتنے کمال پہ لایا کیوں؟ جب پستی ہی کی جانب لے کے جانا تھا تو اتنی بلندی پہ لایا کیوں؟ تو یہ تو عقلی طور پہ محال ہے کہ پیغمبر کے بعد کمتر آئے، یہ عقلی محال ہے. اور افضل آ نہیں سکتا تو پیغمبر کے بعد کیسا آئے؟ کہا آیت غور سے پڑھو، خیر منہا او مثلہا. افضل آ نہیں سکتا لیکن نبی جیسا تو آئے. کوئی ایسا ہاتھ ہو جس میں اتنی طاقت ہو کہ جہاں مصطفیٰ دین چھوڑ کے جا رہے ہیں وہیں تھامے. اب پیغمبر کے بعد منصب امامت پہ جو بھی امام فائز ہو رسول جیسا. اسی لیے آپ کے ہر امام کے زیارت نامے میں کوئی جملہ ہو نہ ہو مگر یہ جملہ برابر ہے، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، یا وارث نبی یہی یا وارث رسول اللہ. الگ الگ انداز سے ہے آخری کے وارث، اے مصطفیٰ کے وارث، اے محمد کے وارث، اے حبیب خدا کے وارث. یعنی امامت تسلسل ہے نبوت کا. یہ جو لوگ بہت سی گردان کرتے ہیں نا اور علم کی متلی ہو جاتی ہے اور علم کا حیضہ، ہم تو ختم نبوت کو مانتے ہیں، ہم تو ختم نبوت کو مانتے ہیں. اما کیا کہنے تمہارا عقیدہ ہے ختم نبوت، تمہارے کلمے میں ہی ذکر نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو جیسے محمد رسول اللہ ویسے بہت سے رسول اللہ.
موسیٰ بھی رسول اللہ، عیسیٰ بھی رسول اللہ. ختم نبوت کا عقیدہ کہاں گیا؟ شیعوں کے پاس آؤ. ہم نے فوراً سے بعد میں کہا علی ولی اللہ، یعنی کیا اب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، ولایت کا سلسلہ شروع ہوا. ہمارے کلمے میں دلیل ختم نبوت ہے کہ ہم نے نبی کے بعد جس کو جو منصب دیا، نہ وہ نبوت ہے، نہ وہ رسالت ہے، وہ ولایت ہے. اچھا پیغمبر کے بعد کیسا ہے؟ پیغمبر جیسا. کون ہے رسول جیسا؟ یہی تو بحث ہے. جو ہوگا وہ امام ہوگا. اب مسلمانوں سے مت پوچھئے گا، وہ تو جھٹ سے کہنے لگے رسول ہم جیسے، رسول ہم جیسے. یہ حضرات جو کہتے ہیں نا، میں ان سے اکثر کہتا ہوں اپنا چہرہ شیشے میں دیکھو اور پھر ایک مرتبہ دہراؤ رسول ہم جیسے. بھائی عجیب بات ہے، یہ جملہ میرا بہت پرانا ہے، دہرا کے کہہ رہا ہوں. یہیں سے تو اندازہ کر لو کہ تمہاری تھوک اتنی نجس کہ لاہور میں جگہ جگہ لکھا ہے تھوکنا منع ہے، اور پیغمبر کا لعاب اتنا پاک کہ کنویں میں جائے پانی میٹھا ہو جائے، خیبر میں علی جیسے کی آنکھوں میں آئے تو شفا. پیغمبر کا لعاب، لعاب رسول اللہ خود خمسے کا موضوع ہے کہ صرف بات کی جائے پیغمبر کے لعاب کی کیا عظمت ہے. یہ کوئی عام لعاب ہے؟ یہ جو پیغمبر کا لعاب ہے نا، اور کمال یہ ہے پیغمبر نے گھٹی بھی ہر ایک کو نہیں دی. چلے جملہ سن ہی لیجئے. وہ عالم اسلام کی ایک شخصیت ہے، نام تو میں لینا نہیں چاہتا، جب بلی نظر آتی ہے مجھے بڑے یاد آتے ہیں. انہوں نے پیغمبر سے بہت حدیثیں سنی، بہت زیادہ سنی. چلیں ایک سناؤں؟ سنیں گے؟ سن لیجئے. امیر شام کے دور میں ان کو مکے کا گورنر بنا دیا گیا. حدیثیں بہت، 3 لاکھ حدیثیں، کم سے کم 30,000، زیادہ سے زیادہ 3 لاکھ. تو وہ اتنی حدیثیں ان کو یاد تھیں کہ امیر شام نے ان کو گورنر بنا دیا. تو اب ظاہر گورنر نماز پڑھاتا تھا. مکے کا واقعہ ہے. تو ایک روز ایک صاحب آئے ان کے پاس اور کہنے لگے اے ابو، ابو نام آنے لگا تھا، ابو جو بھی ہو، تو بھیا پیغمبر کی حدیث ہے جو کسی مومن کی مدد کرے اس کو ثواب ملتا ہے. کہا ہاں میں نے سنا ہے رسول خدا سے. تو کہا میری بھی تو مدد کرو. کہا کیا مدد چاہیے؟ کہا مکے کے ساتھ علاقہ ہے اکا، عین کاف ہے اکا، مجھے پتا چلا مکے میں پیاز کا قحط ہے، میں اکے سے پیاز لے آیا. مکے میں تو کوئی خرید نہیں رہا، اب کیا کروں، میری مدد کرو. انہوں نے کہا کر دوں گا، مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک مرتبہ جمعے کا موقع آیا، خطبہ دے رہے تھے جمعے کا. تو جمعے کا خطبہ دیتے دیتے کہنے لگے سمعت عن حبیبی رسول اللہ، میں نے رسول اللہ سے سنا من اکلا بصلۃ اکۃ فی المکہ وجبت لہ الجنہ، جس نے اکے کی پیاز مکے میں کھائی اس پہ جنت واجب. جو پیاز کئی دنوں سے نہیں بک رہی تھی کچھ لمحوں میں ختم ہو گئی. جس نے اکے کی پیاز مکے میں کھائی اس پہ جنت واجب. اب ایک مرتبہ حدیث مشہور ہو گئی کہ جناب نے حدیث سنائی ہے پیغمبر نے کہا تھا اکے کی پیاز مکے میں کھائی تو جنت واجب. تو ایک مرتبہ حاکم وقت کو شکایت گئی اور کسی نے ایک خط مدینے بھی لکھ دیا کسی کو. اب دونوں جانب سے خط آئے، انہوں نے کہا اے ابو فلاں، پیغمبر نے تجھ سے یہ حدیث کب کہی تھی؟ تو ایک مرتبہ جب شام سے یہ خط آیا کہ پیغمبر نے تیرے لیے کب کہا، تجھے یہ کب کہا کہ اکے کی پیاز مکے میں کھاؤ تو جنت واجب، تو مسکرا کے کہنے لگا تبھی کہا تھا جب تجھے مومنین کا ماموں کہہ گئے. اور جب مدینے سے خط آیا تو اے حدیث کب کہی تھی نبی نے؟ میرے تو حجرے میں آتے تھے، مجھ سے تو کبھی نہیں کہا. کہا تبھی کہا تھا جب آپ کو کہہ کے گئے تھے میرے بعد میرا کوئی وارث نہیں ہے. خاموشی ہو گئی. کیا کرے؟ تو ان کو ماشاءاللہ ان کا بڑا حافظہ تھا، پیغمبر کا لعاب. پیغمبر جیسا کون، تم تو لعاب میں نہیں. تو میں نے کہا بھیا ان کو اتنی حدیثیں آتی کیسے تھیں؟ 3 لاکھ حدیثیں، 30 ہزار حدیثیں. تو کہنے لگے میں نے کہا بھائی 8 ہجری میں تو مسلمان ہوئے، 11 میں پیغمبر دنیا سے گئے، 3 سال میں 3 لاکھ حدیثیں. کہنے لگے مولانا آپ سمجھ نہیں رہے بات، پیغمبر کا جھوٹا پی لیا تھا، پیغمبر کا جھوٹا پی لیا تھا.
میں نے کہا عجیب بات ہے، جو جھوٹا بھی لے اس سے 3 لاکھ حدیثیں لے لیتے ہو، جن کو زبان چسائی ہو ان سے ایک بھی نہیں۔ جن کو زبان چسائی ہو تو بھائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ بھی سن لیجئے گا، جنم گھٹی پیغمبر نے فقط 3 افراد کو دیا ہے۔ تمہیں 3 سننے کا بڑا شوق ہے، میں 3 سنا رہا ہوں، کوئی چوتھا مل جائے تو میں امامہ پہننا چھوڑ دوں گا۔ بھائی پہلا کون؟ علی، دوسرے حسن، تیسرے حسین۔ کوئی چوتھا نہیں ملے گا کہ جس کو پیغمبر نے لعاب دہن کی گھٹی دی ہو۔ میں اردو میں پڑھ رہا ہوں، جملہ کہنے کی اجازت ہے تو معلوم ہو گیا پیغمبر نے ان کے علاوہ کسی کو منہ نہیں لگایا۔ بھائی پیغمبر نے منہ نہیں لگایا تو مسلمانوں جن کو پیغمبر منہ نہ لگائیں تم سر پہ نہ بٹھانا۔ پیغمبر کے بعد پیغمبر جیسا، تو پیغمبر جیسا کون ہو؟ مسلمانوں سے مت پوچھنا، کہنے لگے ہم رسول جیسے۔ اب جا کے تاریخیں پڑھیے، پیغمبر کے بعد اگر کوئی نبی جیسا ہو سکا، روایت کا جملہ ہے، بخاری کی روایت، علی ایک روز گھر سے نکلے، کاندھے پہ ایک بچے کو بٹھایا ہوا تھا، عالم اسلام کی بڑی معتبر شخصیت، بڑی قداور شخصیت، جیسے ہی بچے کو علی کے کاندھوں پہ دیکھا آگے بڑھے اور ایک مرتبہ بچے کے پاؤں چومنا چاہے، وہ آگے بڑھے، علی پیچھے ہٹے۔ اے ام المومنین کے بابا کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے علی حسن کے قدم چومنے دو، یہ بچہ رسول جیسا ہے۔ یہ حسن نہیں ہے، یہ رسول جیسا ہے۔ پیغمبر کے بعد منصب امامت پہ کوئی ایسا آئے جو رسول جیسا ہو۔ تاریخیں پڑھیے، امام نقی بہت بعد میں شبیہ رسول کہلائے، علی اکبر بہت بعد میں شبیہ رسول کہلائے۔ نبی کے گھر میں پہلی شبیہ رسالت کی حسن مجتبیٰ، جب مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے لوگ کہتے تھے رسالت کا بچپن جا رہا ہے۔ فقط اتنا نہیں، لا بشر بل ہوا ملک کریم، یہ بشر نہیں ہے، لگتا ہے اللہ نے آسمان سے فرشتہ اتارا ہے، اللہ نے آسمان سے فرشتہ اتارا ہے۔ کون؟ حسن مجتبیٰ، نام نکلا ہی حسن سے ہے۔ بتاتا ہوں نا کیسے رسول جیسے ہیں، نام نکلا ہی حسن سے ہے۔ جا کے تاریخیں پڑھیے، عربی زبان میں پہلے نہ اعراب تھے نہ نقطے تھے۔ مولا نے اپنے صحابی ابو الاسود دویلی سے لگوائے، کیوں لگوائے؟ تاکہ تلفظ ایک ہو جائے، معنی نہ بدلے۔ ورنہ مسلمان جہاں ملک ہے وہاں ملک پڑھتے، جہاں ملک ہے وہاں ملک پڑھتے۔ ملک کا معنی اور ہے، ملک کا معنی اور ہے، ملک کا معنی اور ہے۔ تو بھائی کہا اعراب نہیں تھے، تو ایک لفظ ہے حسن، کیسے لکھتے ہیں؟ ہے سین نون، ایک نام ہے حسن، ہے سین نون۔ میرا اپنا شعر ہے، وجیح و رانا ہے اتنا بطول کا بیٹا، وجیح و رانا ہے اتنا بطول کا بیٹا، کہ نام حسن نے اپنا حسن سا رکھا ہے۔ پہلی علامت امام یہ ہے، علامت امام یہ ہے، امام وہ جو رسول جیسا ہو۔ کل بھی سناؤں گا کل والا امام رسول جیسا کیسے ہے، آج امام حسن پہ سنیے۔ رسول جیسا ہو اور اتنا حسین ہو کہ لوگ دیکھ کے رک جائیں۔ کوئی منحوس شکل والا اللہ کا نمائندہ نہیں ہو سکتا، ایسا حسن رکھتا ہو کہ لوگ دیکھ لیں۔ جائیں آپ کتابیں پڑھیے فقہ کی، حتیٰ خطبہ کے لیے کہ جو دین کا پیغام پہنچائیں، ان کی شکل تو ایسی ہو کہ سننے کو جی چاہے۔ پھٹکار زدہ چہرے دین بھی نہیں پہنچا سکتے، وہ تو ویسے ہی ہے، علی والے لاکھوں میں بھی کھڑے ہو تو تنہا نظر آ جاتے ہیں۔ یہ تو علی والوں کا شرف ہے کہ حسن سے نکلے ہیں، اور ویسے بھی امام ہیں۔ اچھا میں نے کہا تھا نا امام کا منصب تو بتا دیا، امام کا معنی بھی حسن پہ پورا پورا ہے، پورا پورا ہے۔ امام کا معنی کیا ہے؟ لفظ امام کا عربی میں 6 جہات ہیں، ہر زبان میں 6 جہات ہوتی ہیں، 6 جہتیں، 6 ڈائریکشنز ہر زبان میں ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے۔ عربی میں دائیں ہو تو کہتے ہیں یمین،
بائیں ہو تو یسار، پیچھے ہو تو خلف، آگے ہو تو امام، اوپر ہو تو فوق، نیچے ہو تو تحت۔ امام سب سے آگے رہنے والا۔ امام کا معنی کیا ہے؟ جو سب سے آگے ہو۔ کہاں آگے ہو؟ سب سے آگے ہو۔ میں آسان کر کے سمجھا رہا ہوں، ہر میدان میں آگے ہو، شجاعت میں آگے، سخاوت میں آگے، علم میں آگے، عبادت میں آگے، کرم میں آگے، حسن میں آگے۔ اسی لیے جب ائمہ اہل بیت نے امامت کی تعریف کی تو جملہ کہنے لگے فیہ جمیع صفات و کمال، ہر وہ شے امام میں ہوگی جو کمال ہوگی۔ اس پہ الگ بات کروں گا۔ ہر منصب کمال امام میں بدرجہ امام ہوگا، سب سے آگے نظر آئے گا، بدرجہ اتم ہوگا۔ بھئی امام نے اپنے کلام کے بارے میں کہہ دیا کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام بھی کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ حسن حسن کے بھی امام ہیں۔ اتنا یہ نام پسند آیا آل محمد کو، حسن پہلے نام ہی نہیں ہے تاریخ میں کسی اور کا، تو سب نے لکھا اللہ نے اپنے غیب سے اتارا۔ بھئی یہی فرق ہے ان میں اور ہم میں، ہمارے نام ماں باپ رکھتے ہیں، ان کا نام خدا رکھتا ہے۔ اور اچھا عجیب بات یہ ہے کہ اس خانوادے میں یہ نام اتنا پسند کیا گیا کہ دوسرا نام ہی نہیں آیا۔ عربی کا قاعدہ ہے، کہتے ہیں اس نام کو چھوٹا کر دیا، چھوٹا کر دیا، اور اسے علمی زبان میں کہتے ہیں یہ نام اس نام کی تصغیر ہے۔ تے سواد غین یہ رے، اس نام کو چھوٹا کرو، جو چھوٹا نام ہوگا وہ کہلائے گا تصغیر۔ عربی میں نام چھوٹے کیے جاتے ہیں اور چھوٹا کرنے کے لیے بہت سے قاعدے ہیں، ان میں ایک قاعدہ یہ ہے کہ اس نام جس کو چھوٹا کرنا ہے اس میں یہ داخل کریے۔ دوسرا بیٹا آیا تو نام رکھا گیا حسین۔ اب تمام کتابوں میں حسین کا مطلب پڑھیے، چھوٹا حسن۔ بھائی تمام لغات میں لکھا ہے الحسین تصغیر الحسن، حسین حسن کی تصغیر ہے، یعنی کیا؟ حسین کا معنی ہوگا چھوٹا حسن، اور حسن کا معنی کیا ہوا؟ بڑا حسین۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بھائیوں کے مزاج میں اختلاف تھا، کروں گا بات، مگر یہاں تو نام میں بھی اختلاف نہیں ہے۔ بھئی یہی تو ہوا تھا، پیغمبر نے اس بات کا بھی جواب دے دیا تھا، دونوں بچے شانوں پہ بٹھا کے، کاندھوں پہ بٹھا کے چلے تھے۔ نانا مدینے میں سب کے پاس ناکا ہے، کہا میں تمہارا ناکا۔ بھئی جن کا ناکا رسالت بنے یہ وہ امامت ہے۔ کہ ایک مرتبہ جیسے چلے نانا سب کے ناچے کی مہاریں ہیں، ہمارے ناچے کی مہار۔ پیغمبر نے دونوں زلفوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، کہا حسن تم یہ تھامو، حسین تم یہ تھامو۔ اللہ کے رسول ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کرنا ہی ہے تو گھر میں کیجئے۔ ہم بھی مجلسیں گھر میں کرتے، اگر نبی بچوں کو لے کے گھر میں رہتے، جب نبی حسنین کو لے کے گلیوں میں پھرے، ہم بھی ان کا جلوس لے کے گلیوں میں نکلے۔ کہ اللہ کے رسول ایسے مت کریے، کہیں ایسا نہ ہو ایک بچہ کہہ دے مجھے دائیں جانا ہے، دوسرا کہہ دے مجھے بائیں جانا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ پوری روایت پڑھ لیجئے، جو حسن نے کہا وہی حسین نے، جو حسین نے وہی حسن نے۔ پیغمبر بتا رہے ہیں یہ 2 بچے پابند طبیعت نہیں ہیں، پابند مشیت ہیں۔ قیمتی ترین جملہ دے رہا ہوں، پابند طبیعت نہیں، پابند مشیت ہیں۔ پیغمبر کے گھر میں نام بھی دوسرا نہیں رکھا گیا، چھوٹا حسین، چھوٹا حسن، بڑا حسین۔ حسین حسن کی تصغیر ہے، یہ داخل کرو نام چھوٹا ہوگا۔ چلے میں ایک نام اور بتا رہا ہوں، کسی کا ہے تو ٹھیک کرے۔ شیعوں میں نام میں بہت سالوں سے دیکھ رہا ہوں، برا لگے تبدیل کیجئے۔ میں نے کہا کسی نام کو چھوٹا کرنا ہو تو اس میں یہ داخل کریے، یہ داخل کر لیجئے۔ اب اس کی اصل دیکھنی ہو تو پھر یہ نکال دیجئے۔ تو اب میں نام تو نہیں لے سکتا، تصغیر بول دیتا ہوں، اگر کسی کا ہو تو بدلے۔ ایک نام رکھا جا رہا ہے شیعوں میں عمیر۔
اب مجھے نہیں پتا کس کا چھوٹا، یہ نکال دیجئے گا. صلوات پڑھیے جائیں. تصویر کی بحثیں بڑھی ہیں نا، نام تو رکھ لیتے ہیں. آج کل تو ماشاءاللہ نام ایسے رکھتے ہیں کہ مولانا ایک ہی سیریز میں نام بتائیے. بچہ آ رہا ہے کہ موبائل آ رہا ہے بھیا؟ نام وہ ہیں جو آل محمد کے نام ہیں. امام نے کہا ہمارے نام حسین ترین نام ہے. نحنو واللہ الاسماء الحسنہ، ہم اللہ کے حسین نام ہیں. آپ کو نیا نام چاہیے اور اس میں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں آپ. تصغیر ہے، نام چھوٹا کیا جائے. اس گھر میں دوسرا نام نہیں رکھا گیا. حسن نکلا ہی حسن سے ہے. اچھا دیکھنے میں رسول جیسے، صرف دیکھنے میں رسول جیسے؟ جی نہیں. ایک لقب ہے جس میں پیغمبر کی شبیہ ہیں. پیغمبر کو آپ کہتے ہیں احمد مجتبیٰ، اور اس امام کو بھی کہتے ہیں حسن مجتبیٰ. احمد مجتبیٰ، حسن مجتبیٰ. امام تو رسول جیسا ہو. اچھا مجتبیٰ کا معنی کیا ہے؟ یہاں کے مجمع سے پہلی بار بیان کر رہا ہوں. مجتبیٰ کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے چنا ہوا. میں نے کہا اچھا بھائی مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے چنا ہوا. میں نے کہا اچھا مرتضیٰ کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے چنا ہوا. میں نے کہا تمہاری عقل چن جائے انشاءاللہ. بھائی چنا ہوا چنا ہوا چنا ہوا. مصطفیٰ صفا سے نکلا ہے، مجتبیٰ جبا سے نکلا ہے، مرتضیٰ رضا سے نکلا ہے. علم معنی و بیان کا قانون ہے، جب الفاظ کی اصلی مختلف ہو تو معنی ایک کیسے ہوگا؟ تو بھئی مجتبیٰ کیا ہے؟ مرتضیٰ میرا موضوع نہیں ہے. مصطفیٰ کیا ہے؟ مجتبیٰ کیا ہے؟ مصطفیٰ چنا ہوا، مجتبیٰ چنا ہوا. تو آج سن لیجئے کیسا چنا ہوا. جب اللہ عوام میں سے چن لے تو مصطفیٰ ہوتا ہے. میں دلیل دوں گا. اور جب چنے ہوئوں میں سے چن لے تو مجتبیٰ ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دلیل لے لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. آدم مصطفیٰ، نوح مصطفیٰ، آل ابراہیم مصطفیٰ، آل عمران مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یصطفی من الملائکۃ، میرے فرشتے مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الکتاب الذین، اور میری کتاب کے وارث مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا مریم ان اللہ اصطفاک، اے مریم تم بھی مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، میرا دین بھی مصطفیٰ. یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، اے موسیٰ تم بھی مصطفیٰ. بھئی میں نے آیات پڑھی ہیں. دین مصطفیٰ، آدم مصطفیٰ، نوح مصطفیٰ، آل ابراہیم مصطفیٰ، آل عمران مصطفیٰ، مریم مصطفیٰ، فرشتے مصطفیٰ، موسیٰ مصطفیٰ، کتاب کے وارث مصطفیٰ. تو اللہ نے جب عام اور جھوٹے دینوں میں سے کوئی دین منتخب کیا وہ مصطفیٰ ہو گیا. جب عام عورتوں سے ایک عورت منتخب کی وہ مصطفیٰ ہو گئی. جب عام لوگوں سے کوئی بشر وحی کے لیے بشر نظر آنے والا منتخب کیا تو وہ مصطفیٰ. تو جب عام سے کسی کو چن لیا تو وہ ہو گئے مصطفیٰ. اب سارے نبی مصطفیٰ تو ہیں نا، چنے ہوئے تو ہیں. لیکن کمال یہ ہے جو خود چنے ہوئے ہیں اللہ ان کے لیے کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء. اور ہمارے رسولوں میں کچھ کچھ مجتبیٰ ہوتے ہیں، ہر ایک نہیں، کچھ مجتبیٰ ہیں. یعنی جو سارے رسول اس منصب پہ ہوں کہ سب ہی مصطفیٰ، ان سارے مصطفیٰوں میں کچھ ہیں جو مجتبیٰ. یعنی جو عوام سے چنا گیا وہ مصطفیٰ، جو چنے ہوئوں میں سے چنا گیا وہ مجتبیٰ. اچھا مصطفیٰ کون ہوتا ہے؟ جائیں قرآن پڑھیے. یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی. اے موسیٰ ہم نے تمہیں مصطفیٰ بنایا کیوں؟ بے کلامی، ہم نے تم سے کلام کیا. ہم نے تم سے کلام کیا. یہ کوہ طور میری مجلس میں بڑا بھاری ہو جاتا ہے. جہاں روایت پڑھ دوں کوہ طور سے متعلق تو ماشاءاللہ پوسٹ چل جاتی ہے. اب بھی چلائیے گا، حوالہ دے رہا ہوں. پہلے بھی برہان سے پڑھی تھی. اے موسیٰ، چلے حوالہ بھی کیا دوں، قرآنی سے کہہ دیتا ہوں. موسیٰ مصطفیٰ کیسے ہوئے؟ اللہ سے کلام کیا. سوال کروں میں آپ سے، اللہ نے موسیٰ سے کلام واسطے سے کیا یا بغیر واسطے کے؟ کیسے کیا؟ واسطے سے. بلا فصل کے فاصلے سے؟ فاصلے سے.
واسطے سے. جس سے واسطے سے کلام کر رہا ہے درخت کے پیچھے سے, اسے کہہ رہا ہے مصطفیٰ. جس سے واسطے سے بات کر رہا ہے اسے کہہ رہا ہے مصطفیٰ. تو مجتبی کوئی ایسا تو ہو جس سے براہ راست بات کرے بھائی, جس سے براہ راست بات کرے. اب یوں سمجھنا ہے تبھی تو جب سلمان نے کہا تھا اے شہزادے حسن, ابھی 7 برس کا سن ہے اور اتنے فضائل, اتنے کمالات, اتنی بلندیاں, تو ایک مرتبہ مسکرائے اور کہنے لگے یا شیخ, اے بڑے میاں. شیخ کا اچھا ترجمہ کیا کروں؟ یا شیخ, اے بڑے میاں سنیے جملہ مولا کا, انا اناجی بالرحمن, میں اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہوں. وَأَنَامُ عَلَى الْقُرْآنِ, اور قرآن پہ سوتا ہوں. وَأَنَامُ عَلَى الْقُرْآنِ, قرآن پہ سوتا ہوں, اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہوں. اگلا جملہ بعد میں سمجھیے گا, پہلے جملے پہ اگر کسی کو علمی حیضہ ہو رہا ہے تو رک جائیے. کہنے لگے اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہوں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعِلَ الْخَيْرَاتِ, امام تو کوئی ایسا ہو جس پہ وحی آئے. میں آیت پڑھ چکا ہوں, وہ الگ بات ہے, قرآن کی وحی اور ہوتی ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پہ صرف وحی آتی ہے تو جا کے قرآن سے سورہ قصص سے یہ آیت نکالیں, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں پہ. آگے بڑھ جاؤں, وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ النَّحْلِ, ہم نے وحی کی شہد کی مکھی پہ. تو بھئی وحی صرف نبی پہ نہیں آتی, اللہ گفتگو کر سکتا ہے کسی وجود کو منتخب کر کے. حسن کہنے لگے اچھا یوں نہ سمجھ آئے تو صحیح بخاری کی تفسیر لکھنے والے فتح الباری نے لکھا کہ ایک مرتبہ تبھی تو جب حسن ابن علی نے بچپن میں صدقے کی کھجوریں اٹھا لی اور نبی نے کہا حسن ہم پہ صدقہ حرام ہے, تو حسن نے فوراً پھینک دی. نبی مسکرائے اور کہنے لگے ان الحسن یطالع اللوح المحفوظ, میرا بچہ حسن زمین پہ بیٹھ کے اللہ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے. کانا اناجی بالرحمن, میں رحمان سے سرگوشیاں کرتا ہوں. وانام علی القرآن, قرآن پہ سوتا ہوں. ایک مرتبہ سلمان پوچھنے لگے شہزادے قرآن پہ کیسے سوتے ہیں؟ ثم تلا هذه الآیہ نزل به روح الامین علی قلبک. ایک مرتبہ حسن کے لبوں پہ یہ آیت آئی, چچا سلمان کیا آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے نزل به روح الامین علی قلبک, میں نے روح الامین کے ذریعے سے اس قرآن کو مصطفیٰ کے دل پہ اتارا ہے. کیا قرآن کہاں ہے؟ پیغمبر کے دل میں. دل ہوتا ہے سینے میں, میں پیغمبر کے سینے پہ سوتا ہوں. میں پیغمبر کے سینے پہ سوتا ہوں. کون؟ پیغمبر کی شبیہ. وقت تمام ہو گیا. کون؟ حسن مجتبی رسول جیسے. 2 جملے اور کہوں گا, گفتگو تمام. نام میں, لقب میں رسول جیسے, لقب میں رسول جیسے, صورت میں رسول جیسے. بات آگے بڑھا دوں, سل میں رسول جیسے. اب کہہ رہا ہوں سل پہ تو آپ بہت تقریریں سنتے ہیں, نہ حسن کی صلح سمجھ میں آئی نہ رسول کی. بس ایک جملہ کہوں گا, رسول کی صلح سمجھ میں نہیں آئی, حسن کی صلح سمجھ میں نہیں آئی. یہ کیسی شرط ہے یا رسول اللہ صلح حدیبیہ کی؟ وہ ایک صاحب کو تو شک بھی ہو گیا تھا نا رسالت پر. اللہ کے رسول یہ کیسی بات کہہ دی آپ نے کہ ان کا کوئی آئے گا ہم دے دیں گے, ہمارا کوئی جائے گا وہ نہیں دیں گے. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. محمد جانتے ہیں ان کا کوئی آئے گا ہم ایسا بنا کے واپس کریں گے کہ وہاں جائے گا پیغام ہمارا پہنچائے گا. ہمارا کوئی جائے گا اما جو ہمیں چھوڑ کے چلا جائے وہ اس قابل کہاں ہے کہ واپس لیا جائے. جو ہمیں چھوڑ کے چلا جائے وہ اس قابل کہاں ہے کہ واپس لیا جائے. لیکن پیغمبر کی صلح لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی. حسن کی صلح کی ساری شرطیں اب وقت نہیں رہا, مگر ایک جملہ. پہلی شرط یہی تو تھی, میرے بابا پہ جو ممبروں سے سب و شتم ہو رہا ہے اس کو روکو. بھئی اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, جا کے علامہ مودودی کی خلافت و ملوکیت پڑھیے,
2.5 صفحے لکھ دیے انہوں نے کہ 80 سال تک علی پہ ممبروں سے تبرہ ہوتا رہا. حسن نے لکھوا کے قیامت تک بتا دیا کہ ممبر پہ علی پہ ممبر سے تبرہ ہو رہا تھا. حسن کی نگاہ امامت قیامت تک دیکھ رہی ہے. مسلمانوں کو بڑے شوق چڑھیں گے صحابہ کے نام پہ بل پاس کرانے کے کہ جو صحابہ پہ تبرہ کرے اس کو سزا دو. تو بھائی پھر دو. جس نے تبرہ کیا سزا دو. علی بھی صحابی ہے. بھائی قرآن کی ایک آیت ہے وَمَكْرَوا وَمَكْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْخَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تم اپنی چالیں چلتے ہو, اللہ اپنا منصوبہ بناتا ہے. تم نے 80 سال علی پہ تبرہ کیا, اب وہی ممبر ہوگا, قیامت تک کا وقت ہوگا, تمہارے بڑوں پہ تبرہ ہوگا. خدا کا بدلہ ہے. حسن نے شرط لکھوا کے کہا تھا رک جاؤ, میرے بابا پہ تبرہ روکو ورنہ انجام قیامت تک جائے گا. تم نے جس ممبر کو علی کے لیے استعمال کیا تبرہ کرنے کے لیے, اسی ممبر سے اس پہ تبرہ ہوگا جس نے علی پہ تبرہ کیا. حسن کی شرطیں ہیں, موقع ہوتا تو اب رکتا, لیکن صلح میں بھی پیغمبر نے وہ صلح کی. کیوں؟ چونکہ پیغمبر کی نگاہوں میں ایک فتح ہے اس صلح کے پیچھے. کون سی فتح؟ فتح مکہ. حسن کی صلح کے پیچھے بھی ایک فتح ہے, نام ہے فتح کربلا. حسن کی صلح کوئی معمولی مسئلہ نہیں, ہر طور سے اپنے نانا کی شبیہ. ایک اور شبات گفتگو اس پہ تمام ہو جائے گی. حسن کو بھی زہر پلانے والی ہے. اب آپ کو علمی حیضہ ہو تو ہو جائے, حقیقت ہے بچوں تک پہنچے. پیغمبر کو بھی زہر پلانے والی ہے. میں صرف ایک حدیث پڑھ رہا ہوں صحیح بخاری سے, فیصلہ آپ کریے گا. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے, میں حدیث کا نام لیتا ہوں, حدیث لدود, لام دال واو دال. شاید میں آپ سے بیان کر چکا ہوں لیکن اس موضوع میں نے بیان نہیں کیا, جن کے لیے نہیں ہو جائے. بھئی اس میں کیا ہوا تھا؟ بھئی کوئی کہتی ہیں کہ بھئی پیغمبر کا وقت آخر تھا, میں دوائی لے کے پیغمبر کے قریب ہوگی تو پیغمبر نے مجھے منع کیا مجھے دوا مت پلاؤ. تو میں سمجھی کہ جیسے مریض منع کرتے ہیں یہ منع کر رہے ہیں, تو میں نے پیغمبر کا منہ پکڑا اور زبردستی دوا کو انڈیل دیا. انڈیلنے کو عربی میں کہتے ہیں لدود, اسی لیے اس حدیث کا نام ہے حدیث لدود کا. جیسے میں نے انڈیلا پیغمبر کو غش آ گیا. کچھ دیر کے بعد آنکھیں کھلی اور کہنے لگے میں منع کر رہا تھا مجھے دوا مت پلاؤ. تو میں کہنے لگی یا رسول اللہ جیسے مریض منع کرتے ہیں شاید آپ ایسے کر رہے تھے. تو کہا فوراً سے کہنے لگے کہ اس وقت جو جو اس کمرے میں موجود تھا سب کو پلاؤ, اور اس کے بعد بے ہوش ہو گئے. اس روایت میں میرے 3 سوال ہیں. پہلا یہ کہ اگر تو دوا تھی تو پیغمبر منع کیوں کر رہے تھے؟ آپ کا اپنا فرمان ہے کہ علاج سنت ہے. اور اگر تو دوا ہی تھی تو دوا مریض کو پلائی جاتی ہے, پیغمبر نے یہ کیوں کہا کہ اب سب کو پلاؤ؟ جائیں تحقیق کریے. حسن کو بھی وہ شباہت حاصل ہے. کردار تاریخ میں ایسے نہیں آ جاتے. یہ جودہ جادہ جس طرح دونوں طرح سے لکھا گیا, جودہ کہیں آسمان سے نہیں آئی. جودہ بنت اشس, اشس ابن قیس کندی کی بیٹی ہے. کون اشس ابن قیس کندی؟ بعض روایت میں جا کے دیکھیے داماد ہے کسی بڑی ممبر کی شخصیت کا. کون اشس ابن قیس؟ ابن ملجم کو کوفے تک لانے والا, قطامہ سے ملانے والا. اشس ابن قیس کا بیٹا محمد ابن اشس, جودہ کا بھائی, حضرت مسلم کو دارالامارہ کی چھت سے پھینکنے والا. قیس ابن اشس ابن قیس کون؟ حسین ابن علی کا لاشا پامال کرنے والا. ایک بھائی قیس, ایک محمد, اور اس کی بہن کون ہے ان کی؟ جودہ. پورا خانوادہ ملعونوں کا. ورنہ اتنا آسان نہیں تھا پیغمبر کی جان کو زہر دینا, پیغمبر کے شہزادے کو شہید کرنا. کیا کہا ابھی؟ میں اپنے نانا کے سینے پہ سوتا ہوں. پیغمبر کا سبط اکبر, نبی کا شہزادہ, حسن مجتبیٰ, سیدہ کی گود کی پہلی خوشی. سنتے ہیں نا آپ بچے عید پہ آئے, کہا نانا مدینے والوں کے لباس رنگدار ہیں, ہمیں بھی رنگ والے لباس چاہیے, ہمیں بھی رنگ والے لباس چاہیے.
تو ایک مرتبہ مولا نے پوچھا، رسول خدا نے پوچھا، کہا حسین آپ کو کس رنگ کا چاہیے؟ کہا نانا مجھے سرخ چاہیے۔ کہا حسن آپ کو کس رنگ کا چاہیے؟ کہا نانا مجھے سبز چاہیے۔ جناب سیدہ نے سوال کیا، کہا بابا پہلی بار ہوا ہے کہ دونوں بھائیوں نے مختلف بات کی ہے۔ تو پیغمبر رونے لگے۔ کہا سیدہ ان دونوں نے جو رنگ پسند کیے نا ان کی شہادت کے مطابق ہیں۔ اتنے تیر چلیں گے حسین پہ، اتنی برچیاں ماری جائیں گے حسین کو کہ پورا بدن سرخ ہو جائے گا، اور ایسا زہر دیا جائے گا حسن کو پورا بدن سبز ہو جائے گا۔ تبھی تو ایک نواسے کا گلا چومتے تھے، ایک نواسے کے لب چومتے تھے۔ یہ شمعیں جانتے کیوں بجھائی گئی ہیں؟ یہ اس لیے بجھائی گئی ہیں کہ آپ پرسہ دینے میں شرم نہ کریں۔ عزاداروں میں آج بھی سوچ رہا تھا کیا مقدر ہے محمد کی بیٹی کا۔ جب سے محرم کا چاند ہوا ہے، کبھی اکبر کا پرسہ، کبھی عباس کا پرسہ، کبھی قاسم کا پرسہ، کبھی علی اصغر کا پرسہ، کبھی اونو محمد کے پرسے۔ عزاداروں محرم کی تاریخیں آگے بڑھی تو ایک مرتبہ سید سجاد کا پرسہ، عزاداروں ایک مرتبہ سفر کا مہینہ آیا، سکینہ کا پرسہ، عزاداروں پھر چہلم آ گیا، چہلم کا پرسہ، اور آج تو اتنی غریب ہو گئی محمد کی بیٹی کہ ایک ایک نہیں دو دو پرسے لینے آ گئی۔ ایک بابا رسول اللہ کا پرسہ، ایک بیٹے حسن مجتبیٰ کا پرسہ۔ عزاداروں جاؤ تاریخیں پڑھو، اتنی اذیت دی جاتی تھی مولا حسن کو کہ ایک روز مسجد میں کھڑے تھے تو ایک ملعون نے عصا لیا، عصے میں لوہے کی کیل لگائی اور آ کے پوری طاقت کے ساتھ وہ کیل امام کے پاؤں میں پیوست کر دی۔ عزاداروں وہ مسجد سے بھاگا، پیچھے پیچھے عباس بھاگے، ایک مرتبہ کھینچ کے مسجد میں لائے۔ جب اس کو مرنے کا یقین ہوا رونے لگا، حسن مجتبیٰ میری جان بخش دیجئے۔ جانتے ہیں کیا کہا؟ کہا اے حسن آپ کو آپ کی ماں زہرا کا واسطہ۔ عزاداروں جیسے ہی نام آیا نا ماں کا، امام نے کہا عباس اس کو چھوڑ دو۔ کہا مولا اس نے توہین کی ہے۔ کہا عباس سنتے نہیں ہو، میری ماں کا واسطہ دے رہا ہے۔ عزاداروں علماء لکھتے ہیں اگر کسی گھر میں میت ہو جائے نا تو ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے بچے دیر سے سنبھلتے ہیں، بڑے بچے کو جلدی صبر آتا ہے، مگر کہتے ہیں خانہ فاطمہ میں عجیب ہوا، جب سیدہ دنیا سے گئی حسین کو صبر آ جاتا تھا مگر حسن قرار نہیں پاتے تھے، دیوار پہ سر مار مار کے روتے تھے۔ جب پوچھا جاتا تھا اے مولا ایسے کیوں روتے ہیں تو کہتے تھے حسین جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا۔ عزاداروں اسی لیے حسن مجتبیٰ مدینے کی ایک گلی سے گزرتے نہیں تھے، جب وہ گلی آتی تھی حسن راستہ بدل لیتے تھے۔ جب کسی نے سوال کیا اے مولا اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے تو رو کے کہنے لگے جب یہ گلی آتی ہے مجھے میری ماں یاد آ جاتی ہے، یہ وہی گلی ہے، میری ماں پہ ایسا ہاتھ اٹھایا میری ماں منہ کے بل کوچائے مدینہ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ اے بی بی ان کے آنسو قبول کرو، آپ کے حسن کو رونے آ گئے۔ عزاداروں ساری زندگی ماں پہ روتے رہے، 7 مرتبہ زہر دیا گیا امام مجتبیٰ کو، مگر جو آخری زہر دیا گیا تاریخ کہتی ہے عجیب زہر تھا۔ امیر شام نے لکھا یہ ایسا زہر ہے اگر ایک قطرہ سمندر میں پڑ جائے تو ساری آبی مخلوق مر جائے، اگر کسی جانور کے سینگ پہ لگ جائے
تو دودھ کی جگہ خون دینے لگ جائے۔ اس نے کہا جودا فقط چند قطرے حسن کو پلا دے، حسن زندہ نہیں بچیں گے۔ عزادارو یہ وہ موقع تھا، 27 سفر امام روزے سے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، اس نے پانی کی سراہی میں چند قطرے نہیں پوری شیشی کو انڈیل دیا۔ عزادارو پوری شیشی کو انڈیل دیا، پانی کو تیار کیا۔ امام نے وقت افطار پانی مانگا، اس نے وہیں سے پانی بھرا، امام کو دیا۔ امام نے ایک مرتبہ دیکھا اور ایک جملہ کہا، اے جودا کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ تو حسن کیجئے، آپ شک مت کریے۔ عزادارو لبوں کے قریب کیا، کہنے لگے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ایک مرتبہ جام کو پیا، کہتی ہے اور پیجئے، کہ تیرا کام تو اتنے سے ہو جائے گا، مجھے کیوں تڑپانا چاہتی ہے؟ عزادارو یہ وہ موقع تھا جب ایک مرتبہ زہر پیا، امام نے اٹھنا چاہا، اٹھے مگر کھڑا رہا نہ گیا۔ امام کا وجود لرزنے لگا، لرزتے لرزتے سینے پہ ہاتھ آیا، امام زمین پہ بیٹھ گئے۔ جودا نے رونا شروع کیا، کہا اب روتی کیوں ہے؟ کہا حسن مجتبی ابھی آپ کی بہنیں آئیں گی، سوال کریں گی، آپ میرا نام لیں گے۔ عزادارو سنو کتنا کریم امام ہے، کہنے لگے جودا پیچھے کا دروازہ کھلا ہے، وہاں سے بھاگ جا، مگر یاد رکھنا تو نے میری ماں کا دل بڑا دکھایا ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ زہر ملا، یہ وہ منظر تھا، حسن کے گھر سے شور بلند ہوا، بچے جمع ہونے لگے، جناب ام فروا آئی، اب کیا دیکھا؟ حسن کے ہونٹوں پہ خون کے قطرے آ چکے، سمجھ گئی زہر مل چکا۔ امام نے کہا اے ام فروا میری بہن کو بلا دو۔ عزادارو خدا کسی بہن پہ وہ منظر نہ لائے، جناب ام فروا نے ایک 3 برس کے بچے کو قریب بلایا، نام قاسم ہے، سر سے امامہ کھولا، گریبان کو چاک کیا، کہا بچے جاؤ اپنی پھوپھی کو بلاؤ۔ رات کا وقت تھا، زینب مصلی پہ بیٹھی تھی، ایک مرتبہ دروازے پہ دق الباب ہوئی، بی بی نے کہا اماں فضہ جلدی دروازہ کھولو، میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ اب جو دروازہ کھلا، قاسم کو آتے دیکھا، بی بی نے ایک جملہ کہا، پروردگارا میرے حسن کی خیر ہو۔ عزادارو خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، جب آپ کی چیخیں بلند ہوتی ہیں نا، امام صادق دعا دیتے ہیں۔ عزادارو ایک مرتبہ شہزادی چلی، مولا حسین چلے، حسین پہلے پہنچے، کہتے جاتے تھے ہائے میرا وہ بھائی جو نانا کے دوش پہ ساتھ تھا، جو نانا کی چادر میں ساتھ تھا، جو مباہلے میں ساتھ تھا، جو ماں کی گود میں ساتھ تھا، میرا بھائی کس نے جدا کر دیا؟ عزادارو زہر کا جام اٹھایا، امام حسین نے لبوں کے قریب کیا، حسن نے ہاتھ سے ہٹایا، زہر زمین پہ گرا، مقتل کا جملہ ہے، جیسے ہی زہر زمین پہ گرا زمین پھٹنے لگی۔ ارے جس زہر نے حسن کے جگر کا کیا حال کیا ہوگا۔ عزادارو ایک مرتبہ مولا کے لب پھٹے، لہو نکلا، ایک مرتبہ مولا کے منہ سے خون ابلنے لگا۔ میرے مولا نے کہا حسین تشت لے آؤ۔ اب جو تشت لایا گیا، حسن کو خون کی قے ہوئی، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے آنے لگے۔ یہ وہ موقع تھا، ایک مرتبہ آواز گونجی مدینے والوں ہٹو، علی کی بڑی بیٹی حسن کی بہن زینب آ رہی ہے۔ عزادارو یہ وہ موقع تھا، مولا نے کہا حسین تشت کو چھپا دو، تشت کو چھپاؤ، زینب مر جائے گی۔
بڑا حوصلہ ہے. اس نے نبی کو دنیا سے جاتے دیکھا, اس نے ماں کی پسلیاں ٹوٹتے دیکھے, اس نے بابا علی کا سر کھلتے دیکھا, آپ کے جگر کے ٹکڑے دیکھے. مولا یہ 70 قدم پہ کھڑی ہوگی, اجرکم اللہ. عزادارو بہن آ گئی, جگر کے ٹکڑے کٹنے لگے. یہ وہ موقع تھا, میرے مولا نے وصیتیں کی. ایک مرتبہ کہا حسین زینب تمہارے حوالے, ام کلثوم تمہارے حوالے, میرے بچے تمہارے حوالے, میرا گھر تمہارے حوالے. ایک مرتبہ مولا نے محسوس کیا مولا کی پائندی, ایک جوان رو رہا ہے. امام حسن نے آنکھیں کھولی, کہا عباس میرے قریب آؤ, عباس میرے قریب آؤ. سینے سے لگایا, امام حسین کا ہاتھ تھاما, کہا عباس حسین تمہارے حوالے. وصیتیں کی, ایک جملہ کہا بھیا ذرا دیکھو کیا میرا بدن سبز ہو گیا, کہا بھیا پورا بدن سبز ہو گیا. کہا میں نہیں بچوں گا, میرے نانا آ گئے, میری ماں آ گئی, میرے بابا آ گئے. ایک مرتبہ آواز گونجی, انا للہ و انا الیہ راجعون. عزادارو حسن کا جنازہ تیار ہوا. اب سنو, اب ماتم کرنا, جنازے کی زیارت کرنا. 2 جملے سنو. ایک مرتبہ جنازہ تیار ہوا, حسن کا جنازہ تیار ہوا, جنازے کو بھیجا گیا, روضہ نبی پہ بھیجا گیا. میں سوال کروں, کوئی غریب سے غریب ہو, مزدور سے مزدور ہو, مظلوم سے مظلوم ہو, جس کا جنازہ ایک بار گھر سے چلا جائے عزادارو دوبارہ واپس تو نہیں آتا. ایک مرتبہ حسن کا جنازہ چلا, روضہ نبی پہ آیا, کوئی بی بی خچر پہ بیٹھ کے آ گئی, کہنے لگی میں حسن کا جنازہ دفن نہیں ہونے دوں گی. عزادارو اشارہ کیا, ایک مرتبہ تیر چلے, اتنا تیر چلا حسن کا جنازہ تیروں سے بھر گیا, کفن لال ہونے لگا. عزادارو جنازہ کفن لال ہوا. زینب گھر میں بیٹھی تھی, بچوں کو سنبھال رہی تھی, بیواؤں کو سنبھال رہی تھی. یا ایک مرتبہ گلی سے شور اٹھا, زینب کا